یہ مسجد فاتح کے اندر کا منظر ہے ماشاءاللہ. بڑی عالیشان مسجد ہے، مسجد فاتح کر کے مشہور. لیکن اس میں ایک خاص بات جو سمجھنے کی ہے، یہ آپ کو بیچ میں درمیان میں ایک انڈا کی شکل میں نظر آ رہا ہے. یہ دیکھو آ رہا ہے، یہ سفید کلر کا جو انڈا ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے 60 یا 70 کلومیٹر کے اطراف میں کہیں پہ بھی مکڑی جالا نہیں بناتی ہے. اس کی یہ تاثیر ہے، اس میں ایک ایسی گرمی ہے، یعنی کوئی ایک عام انڈا نہیں ہے، اس کو بیچ میں لٹکایا گیا ہے. یعنی 60-70 کلومیٹر کے اندر کے قریب یہ مکڑی اس کا جالا نہیں بنا سکتی، اپنا جالا نہیں بنا سکتی اس انڈے کے اثرات کی وجہ سے. دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے جو شمع ہے جو اس وقت جلائی جاتی تھی، اس وقت تو لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، یہ پورا موم کا ہے. یعنی یہ جب جلتا تھا تو پورے مسجد میں اس کا اجالا ہوتا تھا، اور دھوئے کی اور تمام زائد فاسد مادوں کو تمام فاسد مادوں کو یہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. ابھی تک یہ موم کا ہے، یعنی ناخن ماریں گے تو دبتا ہے. تیسری ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے محراب کے اندر دائیں طرف آپ کو 2 کالے کالے پتھر نظر آ رہے ہیں. یہ رہا ایک، وہ ہے، یہ ایک ترازو ہے. اس مسجد کی بنیاد اگر صحیح سالم ہے، اس میں بالکل ذرا خراش نہیں آئی ہے، تو یہ پتھر ہل رہا ہے. دیکھو ماربل کا اتنا پتھر ہے اور آسانی سے گھوم رہا ہے یہ. یعنی کئی مرتبہ زلزلے آئے لیکن الحمدللہ اس مسجد کی بنیادوں میں کوئی اثر نہیں پڑا ہے. تو بولے ایک ترازو اس معمار نے بنایا ہے. اگر یہ پتھر ہلنا بند کر دے اور بالکل سخت ہو جائے تو سمجھو کہ اس کی بنیادیں ہلنے لگی ہے. یعنی ایک عجیب سی ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے یہ. تو انہوں نے بولے کہ کئی مرتبہ یہاں پر زلزلے آئے، ہم ہمیشہ آ کر اس کو چیک کرتے ہیں، پتھر گھوم رہے، یعنی اس کی بنیادیں ابھی تک مضبوط ہے. مولوی زبیر صاحب دھیان دے، کچھ چیزیں آپ نے اس ساتھ نوٹ نہیں کی ہوگی. اتنا بڑا پتھر اتنا آسانی سے ہل رہا ہے، کوئی کھانے کا کام نہیں ہے ماشاءاللہ. بہت ساری مساجد ہے یہاں پہ، لیکن یہ مسجد الفاتح کی کچھ اپنی شان، ایک اس کے گنبد اور اس کے نقش و نگار وہی پرانے بڑے عالیشان.